صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا ایک بنایا ہوا قانون ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے پلٹ کے جانا ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں ایصال ثواب کے لیے۔ اصل ایصال ثواب یہی تھا کہ جانے والے کی اولاد اس کے لیے کچھ کرے۔ ابھی آپ جس بچے کی باتیں سن رہے تھے، یہ مرحومہ کے خاندان میں سے ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد سگے بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، دنیا کے بڑے سے بڑے مولوی اور پیر کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا۔ بچے کو پتہ ہوگا سامنے میری ماں ہے، میرا باپ ہے، اس کی بخشش میں نے کروانی ہے۔ جتنا درد لے کے بیٹا کہے گا نا اللہ اکبر، اتنا درد کسی کی تکبیر میں نہیں ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ ہے کہ جس وقت ماں باپ کو دعا کی ضرورت ہو، اولاد کے پلے کچھ نہ ہو۔ ایک بات کو ذہن میں بٹھائیں، اللہ تعالیٰ کسی کو دولت عطا کرے تو یہ عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو بہت مالدار تھے۔ مال ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ دین بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو دولت آپ کے جانے کے بعد آپ کے کام نہ آئے وہ فتنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، آپ ڈیفنس کے علاقے میں چلے جائیں، جو باپ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے لاکھوں کی گاڑیاں اور کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو پورے قبرستان میں ایک بندہ بھی قرآن لے کے پڑھتا نظر نہیں آئے گا۔ آپ نسلوں کو سبھی کچھ دیں، ماں باپ اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے اولاد کو دیتا ہے۔ ہم اپنی حیثیت، طاقت، اوقات سے بڑھ کے اولاد کو سب کچھ دیتے ہیں۔ نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ اور دین نہ دینے کے نقصان کے ابھی بچہ آپ کو بتا رہا تھا۔ آپ خود فیصلہ کریں، اتنی عمر میں جس کو دین سمجھ آ جائے۔ میں اس کی ایک سادہ سی مثال، دنیاوی طور پہ ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ خود فیصلہ کریں، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کیا کہا میں نے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مرنے والے کا بیٹا اگر، بولے تو صحیح، تو جنازے میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ مرنے والے کا بیٹا اگر انجینئر ہو تو زیادہ لوگ، کاروباری ہو تو زیادہ لوگ، سرمایہ دار ہو تو زیادہ لوگ۔ آپ فیصلہ تو کریں، مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، اور مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، جہاں تک نگاہ اٹھائیں گے صرف دستاریں نظر آئیں گے۔ قسم خدا کی، باپ کو بھی مرنے کا مزہ آئے گا۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا، یہ ہمارے اختیار میں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دین کے ہوتے ہوئے دنیا پڑھنا منع نہیں ہے۔ جو مولوی کہے نا کہ دنیا پڑھنا منع ہے، وہ تنگ نظر ہے۔ کیوں بلا؟ دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا۔ دین تو منع نہیں کرتا، آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، اچھے سے اچھا انجینئر بنائیں، دین بالکل منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم اتنا دین تو دینا کہ باپ کو مرنے کے بعد غسل بھی دے دے۔ باپ غسل کے لیے ترسے تو ہماری تعلیم کس کام کی؟ وہ ایک باپ تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو انگلینڈ بھیجا، اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا چاہیے، میں اس حق میں ہوں کہ بھیجنا چاہیے، اچھی سے اچھی اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانی چاہیے۔ بیٹا کامیاب ہوا، ڈگریاں لے کے نہ واپس آ گیا۔ بچے کو ایسا کوئی مرض لگا جو ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج تھا۔
بچے کا نا موت کا وقت قریب آیا، اس کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے باپ کو بلایا، کہنے لگا ابو جی وہ سامنے الماری میں نا میری ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ ڈگریاں مجھے دے دیں۔ باپ نے ڈگریاں نکالی، ساری بیٹے کو دی، بیٹے نے نا ساری ڈگریاں اٹھا کے باپ کی گود میں رکھی اور ایک سوال کیا، ابو جی پاپا آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، محنت بھی کی، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا، میں اعلیٰ تعلیم لے کے واپس بھی آ گیا، پاپا اب میں قبر میں جا رہا ہوں، صرف پوچھنا آپ سے یہ تھا اگر فرشتوں نے پوچھا کہ بتا قرآن بھی پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا تو بتا دے، میں نے جا کے جواب کیا دینا ہے۔ دنیا دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات، اپنی ہمت سے بڑھ کے دیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن دین اتنا بھی نہ ہو کہ آگے ماں کا جنازہ، باپ کا جنازہ پڑا ہو اور پیچھے بیٹا خاموش کھڑا ہو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اصالِ ثواب ہفتے بعد نہیں، سال بعد نہیں، ہر روز کریں، ہر گھنٹے بعد کریں، دین منع نہیں کرتا، اصالِ ثواب کرنا بالکل جائز ہے، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سارا گاؤں اکٹھا کر لیں، سارا شہر اکٹھا کر لیں، بیٹھ کے قرآن پڑھائیں، ایک طرف ان سب کا پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے ایک رکوع پڑھا ہو، فیصلہ کریں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، مدرسوں میں جاؤ، 2000 روپیہ قاری صاحب کو دو، پڑھے ہوئے قرآن لے آؤ۔ اور میرے بھائی پڑھے ہوئے قرآن کا انکار نہیں ہے، آپ 1000 کی جگہ 10,000 پڑھائیں، جس کا باپ گیا وہ تو پڑھے نا یار۔ میں کہا کہ المیہ بتاتا ہوں، ہمارا المیہ بھلا کیا ہے، ماں یا باپ کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے، اجتماعی دعا، کل خانی ہو یا چیلم ہو، مہمان سارے بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ بخشش کر دے، مغفرت کر دے، معاف کر دے، اور جس کا باپ یا ماں گئی ہوتی ہے بھلا کیا کر رہا ہوتا ہے، پھلوں کے شاپر لے کے نا لوگوں کی گودوں میں رکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اس وقت بھی باپ کے لیے دعا مانگنا نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں آپ سب کچھ کریں، لیکن کم از کم رسم و رواج سے باہر نکل کے کم از کم مخلص ہو کے مرنے والوں کے لیے دعا تو کر لیں یار۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم بہت سارے کام صرف اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دین کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہوتا ہے؟ پھر بولیں، ایک سوال کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہم جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں، دوست کہتے ہیں چلا چلیے، ہم کہتے ہیں ٹھہر جا ہمارے پتر نو مل لوا۔ بیٹے کو گلے اس لیے لگاتے ہیں کہ اس کا دکھ کم ہو جائے، یا اس لیے گلے لگاتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا تھا؟ جو سلوک ہم کر رہے ہیں مرنے والوں کے ساتھ وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے؟ ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں میرے بھائی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت دے، ایمان دے، ایک بات کو پلے پہ ڈالیں، ہم جب کسی کے چیلم پہ جاتے ہیں نا تو کیا لے کے جاتے ہیں؟ بولو یار، پھل لے کے جاتے ہیں۔ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اچھا پھل ہوتا ہے، انکار تو نہیں ہے؟ بولے تو صحیح یار، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا۔ آپ سب، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو مخاطب بھی کر رہا ہوں، ہم سب گھر میں کیا کہہ کے آئے تھے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کل خانی پہ جا رہے ہیں، بولے تو صحیح یار۔ مجھے پتا کہ آپ لوگوں کا مزاج نہیں ہوگا ایسی تقریریں سننے کا، لیکن ہمارا نقصان بھی یہی ہے۔ ہم سب گھر میں کہہ کے آئے تھے کہ ہم کل خانی پہ جا رہے ہیں، یا جب کبھی چیلم پہ چلے جاتے ہیں، ہم گھر میں تو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں یا کل خانی پہ جا رہے ہیں، پھل جا کے دے دیا مرنے والے کے بچوں کو۔ آئے تو تھے مرنے والے کے لیے، پھل تو کھائیں گے زندہ لوگ۔ سوال میرا یہ کہ مرنے والے کے لیے کیا لائے تھے؟ ہم سب اپنے اپنے گھر میں کہہ کے آئے تھے کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، تو اصالِ ثواب کے لیے کیا لائے ہیں؟ جو سلوک ہم کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ہم رسم و رواج میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارا نکلنا مشکل ہو گیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ اب بات سننی ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد آپ ایک نہیں، دو نہیں، 100 دیگیں پکائیں، اللہ نے آپ کو طاقت دی، آپ 1000 پکائیں، دین منع؟ پھر بولیں، دین منع؟ لیکن جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے رسم و رواج بھلا کیا ہیں؟ جب گھر کی دہلیز سے ماں یا باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو بیٹیاں بیچاری غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں کہ ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، جنت چلی گئی۔
اب سسرال میں پریشان ہوں گے، دکھڑے کس کو سنائیں گے کہ سر کے سائیں چلے گئے۔ جنازہ اٹھتے وقت جو بیٹیاں غم سے بے ہوش ہوتی ہیں نا، ٹھیک 5 منٹ کے بعد چاولوں کی پلیٹیں پکڑ کے وہ آوازیں لگاتی ہیں، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا، آنٹی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ بیٹا جس کے سر کا سائیں چلا گیا، جس کی جنت چلی گئی، جس کا باپ چلا گیا، وہ باپ کو دفن کر کے بھی گلی کی نکر پہ آتا ہے، ہاتھوں پہ بھی قبر کی مٹی تازہ ہوتی ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے، سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ جس وقت حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے، آ کر اپنے گھر والوں سے فرمایا اہل جعفر پہ، جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے، تم کھانا تیار کرو، محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا۔ ہم دین کا یہ رخ بیان کیوں نہیں کرتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اب حدیث پاک سنیں، اس کے بعد اس پہ کلام کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے نا، اس کو تیر لگے، نیزہ لگے یا گولی لگے، جو خون کا پہلا فوارہ نکلتا ہے، قطرہ نکلتا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا خون کا پہلا قطرہ جو شہید کے بدن سے نکلتا ہے، ابھی وہ بدن سے نکل کے زمین پہ نہیں گرتا، شہید کا ایک قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ پھر بولیں۔ اب اسی سے اگلی حدیث بھی سنیں، میرے نبی پاک نے فرمایا شہید 3 مرتبہ بھی شہید ہو، کیا فرمایا؟ مرتبہ کیا ہے کہ ایک قدم زمین پہ دوسرا آسمان میں نہیں، جنت میں، اور آگے فرمایا 3 مرتبہ بھی شہید ہو تو شہید کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ قرض تو شہید کو معاف نہیں ہے، قرضہ اٹھا کے سال ثواب کا دین کس نے پڑھا دیا؟ آپ کے پاس 10 روپے کی گنجائش تھی، آپ 10 روپے کیا کرتے؟ آپ کے پاس 10 کروڑ کی گنجائش ہے، آپ کریں دین منع، لیکن یہ قرض اٹھا کے خاندان میں برادری میں ناک رکھنا کس نے پڑھا دیا ہمیں؟ سوچتے کیا ہیں؟ دین کہتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ سوچتے کیا ہیں؟ یار دیگ نہ پکائی نہ بریانی نہ پکائی تو لوکی کی کہیں گے ساری زندگی پیو دا کھادا ہے، وہ دے مرن تو 2 دیگاں بھی نہیں پکا سکے۔ میں ان لوگوں کو ایک جواب ضرور دیتا ہوں، جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ پڑا ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ماں باپ کو ان کی زندگی میں کھلایا ہوتا۔ زندگی میں وہ تیری محبت کو ترس ترس کے مر گئے، اور وہاں بڑی بڑی پراتیں پڑی ہوتی ہیں، پھل ماں باپ کا ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی، آپ پکائیں، یتیم خانوں میں تقسیم کریں، باہر ریڑیوں والے پہ مزدوروں کو تقسیم کریں، فوتگی والے گھر دعوتوں کا اہتمام۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا؟ میری سمجھ سے بالا تر۔ 3 دن کا سوگ ہے، اس کے بعد جتنا مرضی گھر میں کھلائیں، دین منع نہیں کرتا۔ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو سمجھنا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آخری بات ہے، میں گفتگو سمیٹتا ہوں، توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ جینا بڑا مشکل ہے، کیا کہا میں نے؟ پھر بولیں، جینا بڑا، کم از کم اپنا مرنا آسان کر لو۔ ایک مزدور، توجہ کرنی ہے آپ نے، ایک مزدور جو صبح 500 کماتا ہے، شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے، جس کا کل اثاثہ دیہڑی ہوتی ہے کہ صبح اس نے 500 کمانا ہے، شام کو اپنے بچوں کو۔ پھر بولیں، اب آپ نے توجہ کرنی ہے، وہ مزدور اگر مر جائے نا، 5000 روپیہ کفن کا، کتنا؟ 10,000 روپیہ قبر کی جگہ کا، 10,000 روپیہ گورگن کا جس نے قبر نکالنی ہے، کتنے ہو گئے؟ 3 دیگیں بھی پکیں تو 50,000 کی۔ یعنی وہ مزدور جس کی دیہڑی 500 تھی کہ صبح کماتا تھا، شام کو بچوں کو کھلاتا تھا، وہ مزدور اگر مر جائے نا تو اس کے بچہ لاکھ روپے کا قرض اٹھائے تو باپ کو دفن کر سکتا ہے۔ یہ دین ہمیں کس نے پڑھا دیا یار؟ ایک بات کو یاد رکھیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنی ہے۔ آپ باپ کے لیے، ماں کے لیے 100 دیگیں پکا لیں، ماں باپ کو اس سے ٹھنڈ نہیں پڑنی، ثواب پہنچے گا، میں ثواب کا انکار نہیں کر رہا۔ کوئی میری باتوں سے یہ تاثر نہ لے پتہ نہیں کس کمپنی کا بندہ آ گیا تھا، آپ کی میری کمپنی سیم ہے، لیکن حقیقت حقیقت ہے یار، آپ خود فیصلہ کریں۔ توجہ کرنی ہے میری طرف آپ نے، میرے بانی کہ 10 منٹ بیٹھ جاؤ یار بیٹا، 10 منٹ بیٹھ جاؤ۔
آپ 100 دیگیں پکا لیں اور اس کے بدلے بیٹا دن میں 5 مرتبہ اتحیات میں بیٹھے اور کہے ربنا اغفر لی والی والدیہ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، پھر دیکھیں ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں۔ اب جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا نا، اصال ثواب، یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں نا، کھلانا چاہیے، دین منع، پھر بولیں یار پکی بات ہے، دین منع۔ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں اس کا ثواب بھلا کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے، کیونکہ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں جب تک چیز باقی ہوتی ہے تب تک ثواب باقی ہوتا ہے، جب چیز ختم ہو جائے تو ثواب بھی، کیونکہ چیز ہی نہیں ہے تو ثواب کس چیز کا؟ کھانا ہم کھلائیں لاکھوں روپے کا، کھلانا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، آپ یتیموں کو کھلائیں، مسکینوں کو کھلائیں، باہر ریڈیو پہ مزدور بیٹھے ان کو کھلائیں، دین منع نہیں کرتا یار۔ کھانے کا ثواب مرنے والے کو کب تک ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم، جیسے ہی ہضم ہو گیا ثواب بھی۔ یہ پنکھا لگا ہے، یہ 50 سال چلتا رہے اور جس کے نام کا لگا ہوگا، بتاؤ قبر ٹھنڈی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ہے پنکھا، اگر آپ نے مرنے والے کے بچے کو دین پہ لگا دیا تو اس کی ایک ایک سانس ماں باپ کی قبر ٹھنڈی کرے گی۔ بہترین اصال ثواب نیک اولاد ہے، ورنہ جو بچے نے باتیں کی ہیں نا، قسم سے تل حقیقت اس نے بیان کی ہے کہ باپ کی میت صحن میں پڑی ہوتی ہے، 4-5 جوان بیٹے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ آ کے میرے ابو کو غسل دے دو، خدا کی قسم اس سے بڑا غریب بندہ دنیا سے گیا ہی کوئی نہیں، جس کو مرنے کے بعد اس کے اپنے بچے ہاتھ نہ لگائیں۔ بس آج کی مجلس سے یہ ایک پیغام لے کے جانا ہے، جب رات کو سونے کے لیے لیٹے نا تو ایک بات ضرور سوچنی، یار اگر میں آج دنیا سے چلا جاؤں، کیوں کہ جو سانس اندر گیا کسی کو اعتبار نہیں کہ اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، صرف یہ بات سوچنی ہے کہ یار مجھے اگر آج دنیا سے جانا پڑے، جس اولاد کی خاطر میں گرمی سردی حلال حرام صبح شام نہیں دیکھ رہا، کیا میرے مرنے کے بعد وہ مجھے ہاتھ بھی لگائے گی؟ کیا وہ میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ کیا مجھے وہ کفن دینے کے قابل ہے؟ اس واسطے اپنی نسلوں کو سبھی کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت سے بڑھ کے دیں، لیکن کم از کم نبی کا دین اتنا ضرور دے کے جانا کہ آپ کو مرنے کے بعد غسل کفن دفن کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ مدرسوں سے پڑھے قرآن مل جاتے ہیں، 2000 روپے 2000 قرآن پڑھا لے لو، 1000 قرآن ایک پلڑے میں، اور سگے بیٹے کا ایک رکوع ایک پلڑے میں۔ مزیداری تو یہ کہ جب ہم سب چیلم پہ آئیں تو ہمیں اتنا پرچہ مدرسوں کا پڑھا ہوا نہ دیا جائے کہ جی اتنے 100 قرآن، اتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھا، اتنے لاکھ مرتبہ۔ ہم اکثر جگہ پہ جاتے ہیں تو اتنے لمبے لمبے پرچے آتے ہیں، جتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، اتنے 1000 مرتبہ یہ پڑھ لیا۔ تو میں ان سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، یہ آپ نے اتنی لمبی فہرست دی ہے کہ یہ پڑھا ہوا ہے، اس میں سے مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ جو دنیا سے گیا اس کے بچوں نے کیا پڑھا ہے؟ اس کا احتساب ہم نے کرنا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں۔ خلاصہ کلام، جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو، پھر بولیں، اگر آپ کی اجازت ہو صرف 2 منٹ اور لے لوں، اجازت ہے آپ کی؟ تو میں لمبی تقریر کرنے کا عادی نہیں، صرف 2 منٹ اور لوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہے نا، پاکستان کے بانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ایک دوست تھے مولانا عبدالحی لکھنوی، آپ کے ہزاروں مرید تھے، ہزاروں شاگرد تھے، بہت بڑا نام ہے۔ یہ قائد اعظم کے دوست تھے اور پاکستان بنانے میں ان کے ساتھی تھے، مولانا عبدالحی لکھنوی۔ آپ کے دور میں نا ایک درزی تھا، اس درزی کی عادت یہ تھی کہ جب بھی مسجد میں کسی کے جنازے کا اعلان سنتا، اپنی دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا۔ تو اس کے جو پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو طنز کرتے تھے، یار تو بڑا عجیب بندہ ہے، نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے، نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے، تو کام کاج کا حرج کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے۔ اس درزی نے کہا، باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا، جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا۔ وقت بیتتا گیا، مولانا عبدالحی لکھنوی کا وصال ہو گیا۔ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ لاکھوں میں جنازہ ہوا، اتنا رش تھا کہ سینکڑوں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازہ نہیں پڑھ سکے، اتنا رش تھا۔
جب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جنازہ پڑھ لیا گیا تو مجمع میں اعلان ہوا کہ یار ایک جنازہ اور بھی آیا، وہ پڑھ کے جانا۔ جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شریک ہو گئے، جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا۔ جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو پتہ چلا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا۔ یار یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے دعا میت کے لیے سوچ کیا رہے ہوتے ہیں، یار میں نانا جاندہ تو کی کہندا میرے پیورے جنازے تے نہیں آیا۔ اور میرے بھائی جس نیت کے ساتھ ہم جا رہے ہیں نا، لوگ ہمارے پاس اسی نیت سے آئیں گے۔ آپ کچھ پڑھیں گے تو لوگ آپ کے لیے پڑھیں گے۔ گفتگو کا خلاصہ دو باتوں میں تھا، اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں، اپنی حیثیت، طاقت، اوقات، ہمت سے بڑھ کے دیں، لیکن اتنا دین ضرور دینا کہ وہ مرنے کے بعد نہلا کے کفنا کے دفنا سکیں۔ اس کے لیے کوئی اسپیشل 8 سال کا کورس نہیں ہے۔ اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے جا کے قاری صاحب آپ مہربانی کریں میرے بچے کو نا مردہ نہلانا سکھا دیں، میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرا بچہ مجھے نہلائے۔ بات ختم ہوگی، ہفتے میں بچہ آپ کا سیکھ جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کو اپنے دامن میں جگہ دے دیں یار۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔